اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے نزدیک شکر گزاری ہے کیا ہے، تو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم شکر گزاریاں ہی کر رہے ہیں، لیکن لفظوں میں آپ کے نزدیک شکر گزاری کیا ہے؟ ایک ایک بات بتاتے جائیں۔ خدا کے حضور پیش کرنا، جیسے آج ہم ہیں، سردی ہے، نو پرابلم، ہم خدا کی حضوری میں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اور کوئی؟ بس زندگی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا آج تک زندہ رکھا ہے، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اور کوئی؟ نعمتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرنا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ خدا کے لیے وقت نکالنا اور اس کی حضوری میں بیٹھنا، میرا خیال ہے یہ ایک جیسی بات ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی خدا کی تعریف ہو۔ اور کوئی؟ نیا سال دیا ہے۔ آئیے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں۔ دیکھیں، ہم نے گنی چنی چند باتیں بتائی ہیں نئے سال کے لیے، زندگی کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، اور اس طرح سے یہ گنی چنی باتیں ہیں۔ کیا خدا کی نعمتیں برکتیں ہمارے لیے اتنی کی ہیں؟ کیا اتنا کی شکریہ ہمارے اندر ہے؟ کیا خدا نے ہمیں اتنا ہی تھوڑا دیا ہے کہ ہم ایک دو جملوں میں شکریہ ادا کریں اور کہیں بس ٹھیک ہے جی، اس لیے ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے؟ ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے، ہمیں آگے دعا ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ دو چار باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ نیا دن دیا ہے، تیرا شکر ہو۔ تو روٹی پانی دے رہا ہے، تیرا شکر ہو۔ نیا سال دیا ہے، تیرا شکر ہو۔ گھر دیا، تیرا شکر ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں شکر گزاری کرنے کے تعلق سے۔ آئیے پہلے بائبل مقدس میں سے چند حوالہ جات کی تلاوت سنتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ زبور نمبر 50 نکالیے۔ زبور نمبر 50 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، نکالیا، 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران۔ اور آگے ہے، حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے۔ پھر زبور نمبر 69 دیکھیے، اسی سے آگے اس کی 30ویں آیت، میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا۔ کیسے؟ گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ گیت گا کر، شکر گزاری کر کے میں خدا کی تمجید کروں گا۔ اور ابھی ہمارے سامنے جب ہم دوسری تواریخ اس کے 29 باب اور اس 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں، دوسری تواریخ نکالیے، 29 باب اور اس کی 31ویں آیت ہے، اور حزقیہ کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر لیا ہے، سو نزدیک آؤ اور خداوند کے گھر میں ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لاؤ۔ تب جماعت ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لائی۔ نئے عہد نامے میں پہلا تھسالونیکیوں پہلا 5واں باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھیں گے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ کس بات میں؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ اور پھر ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، پہلا تموتھیوس 4 باب کی 4 آیت۔
کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے. کیا سنا آپ نے؟ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کیا ہے؟ اچھی ہے، اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، ابھی جب ہم دوسرا سیموئیل 22 باب کی 50ویں آیت پڑھتے ہیں، سنیں، نکالے نا، وقت تھوڑا ہے. دوسرا سیموئیل اس کا 22 باب 50ویں آیت میں لکھا ہے قوموں میں اس کی شکر گزاری کرو. کس میں؟ قوموں میں. اور پہلا تواریخ 23 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کھڑے ہو کر. کیسے؟ کھڑے ہو کر اس کی شکر گزاری کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ذبیحوں کے ذریعے سے خدا کی شکر گزاری کرو. اور وہ باتیں جو آپ نے کلام میں سے سنی اور آپ نے ان کا اظہار کیا، شکر گزاری کو آج ہم دیکھیں گے. بائبل مقدس نے ہمیں کئی طریقے بتائے شکر گزاری کرنے کے. آپ چاہے شکر گزاری ہدیوں سے کرتے ہیں، آپ چاہے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، آپ چاہے لوگوں کو گواہی دے کر شکر گزاری کرتے ہیں، آپ چاہے اپنی فصل کے پہلے پھلوں کو لا کر یا اپنے نذرانے لا کر یا سارے کاموں کو پیچھے کر کے کہ آج سبت ہے، میرے لیے خدا کی حضوری سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. جب ہم ایسے کرتے ہیں تو شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ خدا کے کلام کی قدر کرتے ہیں، آپ خدا کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، آپ خدا کی سچائیوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جو نعمتیں برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں آپ ان کی بابت شکر گزار ہیں. آپ کیا سن رہے ہیں؟ ڈسٹربنس نہ پیدا کریں. آپ ان کی بابت شکر گزار ہیں اور آپ اس کی نعمتوں برکتوں میں سے واپس لٹا کر شکر گزاری کرتے ہیں. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا، خدا کے وعدوں پر یقین کرنا. خدا سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں اور برکتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. خدا میں ان کو واپس تیرے پاس لاتا ہوں. میں نے آپ کو جتنے حوالے پڑھ کے بتائے ہیں ان میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہدیے، صرف ہدیے ہی شکر گزاری نہیں ہے. ہم آج دیکھیں گے. پہلی بات باغ عدن سے شروع کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات کے لیے شکر گزاری کی ہے؟ خدا تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، کسی جانور کی شبیہ پر نہیں بنایا. تو نے مجھے کوئی پرندہ نہیں بنایا، تو نے مجھے بیل نہیں بنایا، تو نے مجھے اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہے. کبھی آپ نے اس بات پہ شکر گزاری کی ہے؟ یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے خدا کی اس خاص وفاداری کے لیے کہ خدا مجھے اتنا پیار کرتا ہے. پیار تو وہ جانوروں کو بھی کرتا ہے. اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، قیمتی ہے اور تعریف کے لائق ہے اور شکر گزاری کے لائق ہے. لیکن جو مجھے بنایا ہے اپنی شبیہ پر، جو خوبیاں اس کے اندر ہیں وہ مجھے بھی دے دی ہیں. جو نعمتیں اور برکتیں خدا کے اندر پنہاں ہیں وہ خدا نے مجھے بھی دے دی ہیں. یہ ہے اپنی شبیہ پر خدا کا بنانا. اپنی خوبیاں اس نے ہمارے اندر ڈالی ہیں. یہ بات ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہے. یہ بات ہے. اور نہ صرف اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے بلکہ اس نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے. کیا آپ نے کبھی اس بات کے لیے شکر گزاری کی؟ خداوند تیرا شکر ہو اس خوبصورتی کے لیے. نہ صرف خوبصورتی بنائی ہے، پھل پیدا کیے ہیں اور سبزیاں اگائی ہیں اور اچھے موسم دیے ہیں، خوبصورت ہوا ہے، سورج چاند ستارے ہیں. پہلی بات میں نے کہی اس نے اپنی شبیہ پہ بنایا. نہ صرف شبیہ پر بنایا، ہمارے لیے خوبصورت دنیا بنائی. نہ صرف دنیا بنائی بلکہ ہمیں ان چیزوں کو
انجوائے کرنے کے لیے، ان برکتوں کو محسوس کرنے کے لیے وہ ساری سینسز بھی دی، حصیں بھی دی، حص دی، چکھنے کی حص۔ جب ہم خدا کی نعمتوں برکتوں کو کھاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ پھل بہت اچھا ہے، یہ سیب بہت اچھا ہے، یہ انگور بہت اچھے ہیں، اور یہ انار بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں وہ خوبصورت پھل بھی دیے اور ان کو چکھنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ بھی دیے، پھر آنکھیں دی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دنیا ہے، کتنی خوبصورت دنیا ہے۔ جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ پہاڑی علاقے میں کبھی گئے ہوں گے، اگر نہیں جانے کا اتفاق ہوا تو آج میڈیا نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے، اتنے خوبصورت مناظر وہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے، دیکھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، او خدا کی قدرت کیسی خوبصورت ہے، پھول کتنے اچھے ہیں، تتلیوں کے رنگ کتنے پیارے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی جب روشنی پڑتی ہے ایسے چمکتی ہے اور ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہمارے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات کے لیے تعریف کی؟ ہمارے کان پرندوں کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ہم خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں۔ کیا کبھی ان باتوں کے لیے ہم نے خدا کی شکر گزاری کی؟ ایک وقت پھر وہ آتا ہے کہ جب ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم ناشکرے ہیں۔ پھر جب ہمارے کان بند ہونے لگتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں سنیا نہیں جاندہ کی کیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں نظر نہیں آتا صحیح طرح کی ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کا اس طریقے سے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بیماری ایسی آتی ہے کہ ہماری چکھنے کی جو حص ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہمیں چیزوں کے مزے اور سواد آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہم نے کبھی ان باتوں کے لیے شکر گزاری کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں 4-5 موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم انہیں پہ، ابھی میں صرف ایک پہلو کو لے کے بات کر رہا ہوں، باغ عدن سے شروع کی ہے۔ خدا نے ہمیں کتنا پیار کیا، ہمارے لیے کتنا کچھ بنایا ہے، اور ہم ان کو انجوائے نہیں کرتے، ہم سبزیوں کو انجوائے نہیں کرتے، ہم پھلوں کو انجوائے نہیں کرتے، ہم چیزوں کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ دی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے اس رویوں کے سبب سے کبھی کبھی خدا ہم سے یہ چیزیں لے لیتا ہے، ورنہ وقت کے لحاظ سے تو یہ چیزیں جانی جانی ہیں۔ آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سننا کم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو پھر ہونا ہی ہے۔ لیکن ان چیزوں کا شکریہ ادا کرنا، ان کو شکر گزاری کے ساتھ کھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ کلام سناتے ہوئے بتا رہا تھا کہ ہم چیزوں کو کھانے میں ہم اس طریقے سے کھانوں کو انجوائے نہیں کرتے ہیں، کھانوں کو انجوائے نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی اتنی نعمتیں برکتے ہیں، ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اور جب گھروں میں ماں کھانا بناتی ہے، بیوی کھانا بناتی ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے بچوں کیا کھانا ہے، تو ہمارے پاس آپشن رکھے جاتے ہیں، آج کیا کھانا ہے؟ تو جب ماں پوچھتی ہے یہ کھانا، میں نے نہیں کھانا، یہ پکا لیں، میں نے نہیں کھانا ہے، بھنڈی پکا لیں، نہیں مجھے نہیں پسند ہے، تو انکار کرتے جاتے ہیں۔ اور بینگنوں کے بارے میں تو بہت ہی برا نظریہ ہے کہ پکا لیا، نہیں مجھے پسند، یہاں تک کہ گھر کا باپ بھی کہتا ہے یا کہ پکا لے، یہ نہیں مجھے پسند ہے، کالے جے، ایسا ہے نا۔ ہم نے اپنا ذہن چیزوں کے بارے میں بنا لیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں خدا کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ خوبصورتی ہیں۔ جب گھر کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بینگن نہیں پسند، مجھے کدو نہیں پسند، مجھے ٹینڈے نہیں پسند ہیں، تو بچے تو پہلے ہی، آج کل کے بچے زنگر برگر ہیں، آج کل کے بچے شوارما پسند کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کھانے، ابا بھی نہیں کھانا۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، ان پر غور کریں، ان کو کھائیں، انجوائے کریں۔ جب بہت سارے آپشن ہوتے ہیں نا، آپشنز کے ساتھ اس کے کیا ہوتی ہیں؟ آپشن ہوتے ہیں اور وسائل ہوتے ہیں، تو پھر ہم چیزوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ان کو کھانا چاہتے ہیں، پسند ناپسند کی بات آ جاتی ہے۔ بھئی بھلا سوچیں، خدا نے کچھ برا بنایا ہمارے لیے؟ خدا نے ہمارے اندر ایک خوبصورت ٹیسٹ چکھنے کے لیے زبان رکھی ہوئی ہے، ہم ان کو ٹیسٹ کریں
ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر چیز ہمارے بدن کے لیے بہتر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہے، لیکن جب ہم اپنی اچھی عمر میں ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک وقت آیا تھا اے نہیں میں کھانی، میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، یہ نہیں کھانی، اس سے میرا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کھانا، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے۔ اگر بیوی نے خوبصورت کھانا بنا کے، مزیدار کھانا بنا کے ٹیبل پہ رکھا ہے تو ایک طرف پادری صاحب ہم نے موبائل رکھا ہوتا ہے، او ایس ایم ایس آ گیا ہے، واٹس ایپ پہ چلن ڈیا ہے، سارے والے کھاتے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا ہے، ایس ایم ایس پڑھتے پڑھتے روٹی مک جاتی ہے، اچھا کھانا ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلتا کیا پکایا تھا۔ جس نے پکایا اسے پوچھیں اس نے کتنی محنت کی ہے۔ آپ کے لیے ہماری عادتیں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں، ہم موبائل کے بغیر اب کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ جس ماں نے اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا ہے اور بچے سامنے رکھ کے موبائل کو کھاتے جاتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے روٹی تو مک گئی ہے، وہ جو آخری ہاتھ مار دے پلیٹ خالی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ خدا کی نعمتوں کو انجوائے کرنا چاہیے، خدا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، ہم ان کی بے قدری نہ کریں۔ ایک وقت آئے گا، کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر ایک کسی چیز کا انکار نہ کرو، بلکہ ہر ایک چیز کو جو خدا نے بنائی ہے اچھی ہے، جو تمہارے لیے ہے، اس کو کھانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم رشتوں ناتوں کی بات کریں تو رشتوں ناتوں کو ہم انجوائے نہیں کرتے ہیں۔ رشتے ناتوں کے اندر بہت ساری دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، خلا پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ایک چار دیواری کے اندر رہ کے بھی انسان جو ہے وہ رشتوں ناتوں کو نبھانے کے لیے کمزور ہو چکا ہے۔ ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی، ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک خاندان قبیلے میں رہتے ہوئے، اور افسوس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک دوسروں کے گھروں میں جانا بند ہو گیا ہے۔ اکثر جب ہم کئی ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو دیر کے بعد ملتے ہیں تو ملتے کہاں پہ ہیں؟ فوتگی پہ یا پھر کسی شادی پہ۔ اب رشتے ناتوں کو انجوائے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس قدر اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے اور رشتوں کو ملنے کے لیے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کئی بار فوتگیوں پہ ملتے ہیں، پرانے لوگ ملتے ہیں، او اچھا تسی بھی آ گئے جی، زندہ ہی جنے حالے ٹھیک ہے، اچھا ہاں ملے سا آپ پیچھے جدوں او تھے فوتگی ہوئی سی۔ اب ہم یہاں تک باتیں رہ گئی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم رشتوں ناتوں کے بارے میں بھی بہت کمزور پڑ چکے ہیں، اور بھی اسی تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اور پھر شکر گزاریوں کے تعلق سے ہدیے نذرانے خدا کی حضوری میں لانے سے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا نے اسرائیلیوں کو کہا کہ تم جب فصل کاٹو تو جو کنارے کی فصل ہے نا، کنارے کی فصل چھوڑ دیا کرو، درمیان سے کاٹو، جو کنارے کی فصل ہے اس کو چھوڑ دو، تاکہ پردیسی، مسافر لوگ، غریب لوگ، یتیم لوگ، ضرورت مند لوگ اس کو آ کے توڑیں اور اس کو اپنے گھر لے کے جائیں اور وہ بھی گزارا کریں۔ یہ آپ کی شکر گزاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ خدا نے کہا 6 سال تو زمین کو بونا، لیکن 7ویں سال تو اسے کاشت نہ کرنا، تاکہ جو کچھ اس میں اگے وہ تیرا نہ ہو، وہ تیرا نہ ہو، وہ پردیسیوں کا ہو، وہ مسافروں کا ہو، وہ راہ چلنے والوں کا ہو۔ اور 7ویں سال زمین کی شکر گزاری خدا کی حضوری میں کر، اور اس کو سبتی سال، سبت یعنی سبت، جو آج بھی سبت کا لفظ ہم استعمال کریں، تو یہ سبتی سال ہوگا جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ جو تھے اپنے نذرانے، احبار کی کتاب اس کا 25واں اور 24واں اور 25واں باب پڑھیں تو وہاں پہ پوری ترتیب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو خدا کے گھر اپنی شکر گزاریاں، اپنے نذرانے لایا کر، اور لا کر ٹوکری میں ڈال کے کاہن کو دے دیا کر، یہ تیری شکر گزاری ہوگی، اور میں آسمان سے اس کو قبول کر کے تجھے برکت دوں گا۔ ابھی بات میں نے کہا کہ شکر گزاری کا مطلب صرف دینا ہی نہیں ہے،
میں آپ کو کتنے پہلو بتا رہا ہوں شکر گزاری کا مطلب کیا ہے. تو شکر گزاری جو ہے یہ بھی ہے کہ خدا کی حضوری میں لانا اور جو خدا کا ہے اس کو دینا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایسا جیسے ٹرینڈ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ صرف اتوار کے دن جو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے 20 ہیں 30 ہیں 50 ہے 100 ہے وہ ڈالنا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور بات کریں اگر دہی کی تو یہ بڑی ضروری بات ہے. شکر گزاری کے ہدیے لانا یہ بڑی ضروری بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پادری کے لیے, یہ پادری کے لیے نہیں ہے کہ اگر میں نے اپنے 10,000 میں سے 1,000 خدا کو دے دیا تو پھر کیا ہوگا, باقی ضرورتیں میں کیسے پوری کروں گا. یہ سوچ جو ہے یہ نیگیٹو سوچ ابلیس ڈال دیتا ہے اور ہم خدا کے کلام پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خدا کے وعدوں پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس سبب سے ہم مسائل کا شکار رہتے ہیں کیونکہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے. نا شکری جو ہے اور خدا کی حضوری میں شکر گزاری نہ کرنا, نا شکرا پن جو ہے ہماری برکتوں کو چھین لیتا ہے, ہماری برکتوں کو چھین لیتا ہے. پھر ہمارے نقصانات کسی نہ کسی طریقے سے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. یہ اوپر سے نظام ہوتا ہے کیونکہ ہم سیدھے طریقے سے نہیں دیتے. پھر خدا جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا بیلنس کرتا ہے اور احساس دلاتا ہے, خدا احساس دلاتا ہے. اس لیے میں نے بارہا یہ سکھایا ہے کہ خدا کا پیسہ ہم کھا نہیں سکتے اور خدا کا وقت ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مبارک وہ ہیں جو خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کا وقت دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ شکر گزاری ہے. کتنی خواتین ادھر ہیں ان کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں, چاہے بیٹے ہیں چاہے کسی کا شوہر ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے. احساس یہ ہے کہ اگر ہم نے چھٹی کر لی تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر 6 دن کام کر کے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو آپ خدا کا وقت لے کے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے تو پھر بھی نہیں ہوگی. اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے شوہر کو سکھائیں. جو پوری فیملی وہاں پر ہے ان سے پوچھیں کہ کیا وہ بھوکے سوتے ہیں. ہفتے میں ایک بار خدا کو دے کے ان کو ہفتہ بار بھوکے سونا پڑتا ہے. جو ساری فیملی میاں بیوی بچے سمیت یہاں پر ہیں, وہ وقت نکال رہے ہیں نا. تو یہ ہمارے دل کی باتیں ہیں. ہم خدا کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں, اس کے وعدوں پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا, اپنی مرضی کا کلام ڈھونڈنا, اپنی مرضی کے مطابق خدا کی عبادت کرنا, ہم نے اس بات کو اپنا لیا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو میں یہ سکھا رہا ہوں کہ خدا کا وقت خدا کو دیا کریں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم عبادت کے ذریعے سے شکر گزاری کریں. ایوب کیا کرتا تھا؟ اپنے خاندان کی شکر گزاری گزرانتا تھا. ایوب خدا کا نبی, صابر شخص, جس کو اتنے دکھ ملے پھر بھی وہ خدا کا شکر گزارا. مریم اور مرتھا کی مثال آپ کے سامنے ہے. مریم اس طریقے سے چاہ رہی ہے جیسے یسوع چاہتا ہے, مرتھا اس طریقے سے چاہتی ہے جیسے میں چاہتی ہوں. اے بھی کر لو, اے بھی کر لو, اے بھی کرو, چھڈو پرا یسوع نو. یسوع ملتا ہی رہتا ہے. ایسے نہیں ہے. ہم جب خدا کے ارادوں میں اپنا ارادہ ٹھونس دیتے ہیں نا تو پھر ہم غلط راہ پہ چڑھ جاتے ہیں. ہماری پٹڑی غلط ہو جاتی ہے, ہم غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں. کبھی ہم نے نجات کے لیے شکر گزاری کی ہے؟ یسوع نے ہمیں نجات دی ہے. ہمیں نجات دی ہے. کس چیز سے نجات دی ہے؟ گناہوں سے نجات دی ہے. گناہوں سے نجات دی ہے ہمیں یسوع نے. اور آپ کو پتہ ہے بائبل کیا فرماتی ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ ذرا سب بول دیں, گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو وہ موت تو ہماری تھی, گناہ ہم نے کیا تھا. ہم آدم کی اولاد ہیں, یسوع آدم کی اولاد نہیں ہے کہ وہ مرے ہماری خاطر. کیا ہم نے کبھی اس بات کے لیے شکر گزاری کی ہے کہ یسوع تیرا شکر ہو, میرے لیے تو مر گیا, جو تو نہ مرتا تو میں مرنا سی. اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا. آسمان پر جانے کی راہ بند تھی, نجات کا دروازہ بند تھا. کس نے کھولا؟ یسوع مسیح نے کھولا. اور کھولنے کے لیے کیا کیا؟ اپنا قیمتی خون یسوع مسیح نے دے دیا, کفارہ دے دیا. کفارہ
یسوع مسیح نے دے دیا اور ہمارے لیے آسمان پر جانے کی راہ کھول دی۔ ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نجات مجھے میرے کاموں کے سبب سے ملی ہے۔ ہم کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں اچھا ہوں، میرے باپ دادا بہت اچھے تھے، وہ بڑے نیکی کے کام کرتے تھے، میں بڑے نیکی کے کام کرتا ہوں۔ ہم اس دعوے کو کبھی کلیم نہیں کر سکتے کہ نجات مجھے میرے اچھے کاموں سے ملی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ کیونکہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ یہ بخشش ہے۔ بخشش وہ ہے جس کے لیے آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، مفت میں آپ کو تحفہ ملا ہے۔ نجات ہمیں تحفہ ملا ہے، اس کے لیے شکر گزاری کی، یسوع کے قدموں میں جھکے۔ نجات کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کوئی ایسا خون بہا سکتا ہے جس میں گناہ نہ ہو؟ نہیں، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کی دولتیں اور مال و دولت ایک طرف ہو جائے، لیکن یسوع مسیح کے لہو کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے، اس کے لیے کب ہم نے شکر گزاری کی ہے؟ یہ کی ہے تو کیسے؟ ایک جملے میں تیرا شکر ہو، یسوع تیرا شکر ہو، بڑا دن آیا ہے، یسوع تیرا شکر ہو تو نے مجھے نجات دی ہے، یسوع تیرا شکر ہو ایسٹر آیا تو میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ کافی نہیں ہے۔ یہ شکر گزاریاں ہمارے بدنوں سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے عبادت کے طریقوں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شکر گزاریاں کرنا ضروری ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں۔ یہ خدا کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، یہ میری مرضی نہیں ہے۔ ہم اس زمین پر اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے اور اپنے مال و دول کے مالک نہیں ہیں، مختار ہیں۔ مالک اوپر بیٹھا ہے، مختار وہ ہوتا ہے جس کے سپرد سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ یوسف مصر میں مالک نہیں تھا، مختار تھا۔ فرعون مالک تھا۔ فرعون کیا تھا؟ مالک تھا۔ تو مختار کون تھا؟ یوسف۔ یوسف اپنی مرضی سے کبھی جنگ نہیں شروع کروا سکتا تھا، اس کو اپنے مالک یعنی فرعون کی مرضی لے کے پھر، تو یہ ساری چیزیں جو کچھ ہمارے پاس ہیں یہ ہماری نہیں ہیں۔ اس لیے شکر گزاری اپنائیں، اپنے اندر شکر گزاری کا رویہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ یورپ کی دو چیزیں بڑی اچھی ہیں ان ملکوں کی، وہ ہر ایک بات میں، چھوٹی چھوٹی بات میں سوری اور تھینکس کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں، شکریہ اور سوری۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں اور یہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ بہت سارے معاملات حل کر دیتی ہیں۔ چھوٹے سے مسئلے میں سوری، چھوٹی سی چیز میں لیے تھینکس، انہوں نے یہ چیزیں اپنائی ہیں۔ ہمارے تو یہ بہت تھوڑی چیز ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ کیا ہے، جو باہر اندر جانے والے انہوں نے اس کو زیادہ نوٹ کر لیا، سیکھ لیا، لیکن ہمارے رویوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ شکر گزاری بھی کرنی ہے کسی بات کی۔ اس نے مجھے دیا ہے، ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ہمارے اندر ایسی بہت ساری نیگیٹو سوچیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی جو میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو تھوڑا سا گہرے طور پہ سوچیں، رشتوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھیں، چیزوں کی قدر کرنا شروع کریں، جو چیزیں نہیں کھاتے ان کو کھانا شروع کریں، ان کے ٹیسٹ کو انجوائے کرنا شروع کریں۔ اگر نہیں اچھا لگ رہا، آپ نے ذہن بنا لیا ہے، تو خدا سے کہیں خدا میری مدد کر، میں اس کو کھاؤں تو مجھے اچھا لگے، مجھے برکت ملے، وہ آپ کے بدن کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے آج ناشکر رویوں کے سبب سے ہمارے چہروں کے رنگ جو ہیں وہ پیلے پڑے ہوئے ہیں، ہم خدا کی نعمتوں برکتوں کے ناشکرے ہو چکے ہیں۔ یہ سخت باتیں ہیں لیکن ان کو غور کریں ان پہ۔ یہ نئے سال میں 2024 میں اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اپنے چال چلن میں تبدیلی لائیں، خدا کے ساتھ وفاداری میں تبدیلی لائیں۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ
ایسے چرچ آتے ہیں کہ ایک حاضری لگوا کے پھر وہ کتنے اتوار نہیں آتے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے. ایسی عبادت خدا نہیں پسند کرتا. پادری کے منہ کو مت آئیں. خدا سے محبت کریں، سچی محبت کریں، اس کی حضوری میں آئیں. وہ آپ کو برکتیں بھی دے گا. وہ آپ کو کیا دے گا؟ برکتیں بھی دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور اس کی راہوں پر چل، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا. روٹی پانی پر بھی برکت دے گا، بیماریوں کو بھی دور کرے گا. یہ دونوں چیزیں بڑی خاص ہیں. اس کے لیے خدا کہتا کہ عبادت کریں، عبادت کریں اس کی ایسے جیسے وہ چاہتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خدا کی عبادت جو ہے وہ نہ تو دوزخ کے ڈر سے کریں اور نہ جنت کے لالچ میں کریں. کیا سمجھے آپ؟ نہ دوزخ کے ڈر سے. ایسے بات نہیں کرنی کہ نہ کیتی تھے دوزخ سے جا، نہ یہ کہ عبادت کریں گے تو جنت سے جا. اس لیے نہیں کرنی، بلکہ اس لیے کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. موسیٰ کا گیت تھا، جب وہ بحر کلزم سے نکل کے آگے چلے گئے نا، نہ کھولیں، سنیں بس. بحر کلزم سے نکل کے چلے گئے. موسیٰ کہتا ہے معبودوں میں اے خدا تیری مانند کون ہے؟ کوئی ہے؟ معبودوں میں تیری مانند اے خدا کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ کون ہے؟ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے او فرعون کے رتھ، اتنا پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے، کریں تو کیا کریں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، بخشش کو نہیں ہے ان کے لیے. آگے بحر کلزم ٹھاٹھے مار رہا ہے. کبھی کبھی مسائل ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں، ہم درمیان میں پھنس جاتے ہیں. پیچھے بھی مشکلات ہیں، آگے بھی مشکلات ہیں، دائیں بھی مشکلات ہیں، بائیں بھی مشکلات ہیں، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. تو خدا ہمیں اس میں سے نکال لیتا نا. کبھی ہمارے بدنوں سے شکر گزاری نکلی ہے، بس نکلی ہے، کدے اتوار لی تو پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی خدا دا سودا برابر کر دیتا صاحب. اینا کی ہے اور کی ہے خدا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ معبودوں میں اے خدا تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے سبب سے جلالی؟ خدا جلالی ہے، اور اپنی مدح سرائی کے سبب سے روب والا. خدا روب والا ہے، رب الفاج ہے اور صاحب کرامات ہے. وہ کرامات کرتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے، وہ جلالی کام کرتا ہے. اس سبب سے تو نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی. پھر مریم گیت گاتی ہے دف بجا کر. مریم کیسے گا رہی ہے؟ دف بجا کر گا رہی ہے. کہتی ہے اور سب عورتیں، ہارون کی بہن مریم نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ہوئے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ مریم کے پیچھے. ایک عورت آگے لگی ہے تو دوسری عورتیں بھی اس کے پیچھے دف بجاتی ہوئی، ناچتی ہوئی، گاتی ہوئی خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور خداوند کی حمد کرو. کیا کرو؟ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے. جلال کے ساتھ اس نے گھوڑوں کو اور اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے. یہ مریم کا گیت تھا. مریم مدح سرائی کر رہی ہے خدا کے جلالی کاموں کے سبب سے. کتنے لوگوں کو خدا کے کلام کی سمجھ آئی ہے؟ جن کو سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو نہیں آئی پھر ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا ان کو بھی سمجھ دے کہ خدا کا کلام سمجھ کے لائق ہے. میرا خیال ہے کہ سب کو ہی سمجھ آئی ہے.